बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत बिलखसूस इमरान ख़ान का जो तर्ज़ सियासत है, इससे मुतल्लिक अवाम में उनकी मकबूलियत के हवाले से और आजकल जो मज़ाहमती सियासत इमरान ख़ान की जानिब से की जा रही है, इस सारी सूरत हाल के साथ साथ मुस्तकबिल करीब में सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और फिर कराची में जिस तरह के ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, इस हवाले से इमरान ख़ान की जो मकबूलियत है और इमरान ख़ान का जो तर्ज़ सियासत है, उसके हवाले से मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। उन्होंने एक कालम लिखा जिसका उन्वान है इमरान ख़ान का सियासी इम्तिहान। इसमें बड़ा ज़बरदस्त कालम, मैंने जब ये पढ़ा तो मैंने सोचा कि मैं ये आपके साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है इस कालम की बहुत सारी चीज़ों के साथ आप भी इत्फाक ना करते हूँ, मैं भी इत्फाक ना करता हूँ, लेकिन ये सुनने से और पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। मैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए इसको पढ़ता हूँ, फिर आप जो कमेंट्स हैं उसमें इस हवाले से अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। और लिखते हैं मज़हर अब्बास साहब कि इमरान ख़ान का सियासी इम्तिहान। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आज से 26 साल पहले जब अमली सियासत में कदम रखा तो उन समेत एक दो को छोड़कर किसी को भी सियासत का तजर्बा नहीं था। एहतजाजी तहरीक तो दूर की बात, हिकमत अमली भी कोई नहीं थी। शुरू के लोगों में पढ़े लिखे हुए लोग ज़रूर थे, मासवाए नजीब हारून के या किसी हद तक हामिद खान के, बाकी लाठी, गोली और आंसू गैस के करीब से भी नहीं गुजरे थे। 3 तो PhD प्रोफेसर थे। यानी तहरीक इंसाफ की जब बुनियाद रखी जा रही थी तो वहाँ पे हामिद खान और नजीब हारून के अलावा सियासत में कोई बंदा भी ज़्यादा मुतहरिक नहीं था। ज़्यादातर लोग, उन्होंने बताया, जिस तरह के 3 लोग तो ऐसे थे जो PhD प्रोफेसर्स थे। मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि खान साहब के सामने कोई 100 साल, कोई 50 साल, तो कोई 40 साल का तजर्बा रखने वाली जमातें थीं, जिनके कुछ रहनुमाओं को तो मार्शल लॉ की अज़ियत का भी तजर्बा था, उसके सामने खड़े रहने का भी और फिर हुकूमतों में रहने का भी। मगर खान साहब ना उनके लिए और ना अवाम के लिए अजनबी थे, बल्कि क्रिकेट की वजह से स्क्रीन पर एक पुरकशिश शख्सियत थे। सियासत में उनका सफ़र जो है वो सुस्त रवि से शुरू हुआ और उनको उस वक्त के मशहूर अंपायर जनरल हमीद गुल ने इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर वो जल्दी उनकी चुंगल से निकल गए। ये एक बड़ी बात है जनरल हमीद गुल के हवाले से। जो लोग कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को सियासत में लाने वाले जो हैं वो जनरल हमीद गुल थे या हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, फौजी उस वक्त की क़यादत थी, तो इस हवाले से वो कहते हैं कि उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर इमरान खान जो हैं उनके चुंगल से जल्दी निकल गए। ना तजर्बाकारी का यह आलम था कि 1996 में तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी और चंद माह बाद ही 1997 में आम इंतखाबात में चले गए, जिनमें बुरी तरह नाकामी हुई। अब 1996 में जब PTI बनी तो 1997 के इंतखाबात में PTI गई, उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अब मामला यह है कि इंतखाबात में जाना जो है वो भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इंतखाबात में जब तक नहीं जाएंगे, अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे, तो अवाम में आप कितने मकबूल हैं इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। जिस तरह 2008 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ जो है उसने बाइकआउट किया था नवाज शरीफ और उनके दीगर जो इत्तेहादी थे उनके कहने के ऊपर, और उसका फिर खुमियाजा भुगतना पड़ा था तहरीक इंसाफ को, कि फिर उनको दोबारा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आते आते काफ़ी टाइम लगा था और काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है वो करना पड़ी थी। खैर, ये उनका अपना एक मज़हर अब्बास साहब जो है उनकी राय है। फिर वो कहते हैं कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है कुछ पता चल गया, ताहम उन्होंने 2 बुनियादी नुक्तों पर सियासत की। एक, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों को करप्ट कहना, और दूसरा वो कहते हैं कि मुल्क को तीसरी सियासी कुव्वत की ज़रूरत है। वो परवेज़ मुशर्रफ के साथी भी रहे 1999 से 2002 तक। बाद में मुशर्रफ की गुजरात के चौधरीयों की हमायत के बायस उनके मुखालिफ हो गए। यानी परवेज़ मुशर्रफ ने जब चौधरीयों की हमायत कर दी, चौधरी परवेज़ लाही और चौधरी शुजात हुसैन जो हैं उनके साथ मिले परवेज़ मुशर्रफ, तो फिर उन्होंने मुशर्रफ की हमायत जो है वो तर्क कर दी, उनके मुखालिफ हो गए और नवाज शरीफ और काजी हुसैन अहमद मरहूम के इत्तेहादी बन गए। अब चौधरी जो हैं वो उनके इत्तेहादी हैं। फिर वो कहते हैं कि मई को लॉन्ग मार्च ने, ये जो अभी रिसेंटली 25 मई को इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया, इसके हवाले से वो लिख रहे हैं, बहुत अहम बात उन्होंने लिखी है। वो कहते हैं कि मई को लॉन्ग मार्च ने खान साहब और PTI को एहतजाजी तहरीक का तजर्बा भी दिया, मज़ा भी चखा, मगर रियासती जबर का वो इस तरह मुकाबला ना कर सके जैसा बेनज़ीर भुट्टो ने किया था। एक बार तहरीक में ब्रेक आ जाए तो उसे दोबारा शुरू करना मुश्किल होता है।
یہ ایک بڑی پتے کی بات انہوں نے کی ہے کہ ایک دفعہ جب تحریک جو ہے وہ اس میں بریک آ جائے یا آپ اس کو ختم کر کے واپس چلے جائیں تو دوبارہ سے وہی مومنٹم حاصل کرنا جو ہے وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے، اس میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی بھی سیاسی رہنما کو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس تحریک میں پی ٹی آئی کا کوئی پلان نہ تھا، نہ اے نہ بی نہ سی۔ ایسا ہی کچھ 1986 میں بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی ہوا جب انہوں نے 1983 کے بعد دوبارہ ایم آر ڈی تحریک جو ہے وہ شروع کرنے کی کوشش کی۔ ناکامی کے باوجود انہوں نے تمام رکاوٹیں توڑیں، آنسو گیس گولیوں کے دوران لیاری میں جلوس کی قیادت کی، وہ کسی ساتھی کی گاڑی میں چھپ کر وہاں پہنچیں۔ کسی بھی احتجاجی تحریک کا ایک بار ٹیمپو ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ شروع کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، مگر جماعتیں حکمت عملی تبدیل کرتی ہیں۔ لگتا ہے ایسا ہی خان صاحب لانگ مارچ کے علاوہ احتجاج کے دوسرے طریقے اپنانے کے موڈ میں نہیں ہیں، مثلاً جیل بھرو تحریک، پہیہ جام ہڑتال یا کوئی مظاہرے کرنا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے وہ وقتاً فوقتاً بات کرتے ہیں، لوگوں کو تیار رہنے کا کہتے ہیں، مگر کوئی جامع حکمت عملی ان کی جانب سے ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، کوئی پلان انہوں نے شیئر نہیں کیا ہے۔ تو مظہر عباس صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھی کوئی دوسرے جو طریقے ہیں، دوسرے موڈز ہیں، وہ اپنانے کے موڈ میں نہیں ہیں کہ کوئی تحریک شروع کر سکیں، جیل بھرو تحریک شروع کر دیں، پہیہ جام ہڑتال کر دیں یا لوگوں کو کہیں کہ وہ مختلف شہروں کے اندر جو ہیں مظاہرے کریں۔ پھر ایک اور بڑی سیاسی غلطی جو ہے اس کی انہوں نے نشاندہی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2014 کی طرح قومی اسمبلی سے 130 اراکین کا استعفیٰ دینا خان کی اتنی ہی بڑی سیاسی غلطی ہے جتنی تمام اتحادی جماعتوں کا خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانا، یعنی عدم اعتماد کی تحریک جو اپوزیشن جماعتیں لے کے آئیں اور اب حکومت میں ہیں، جس طرح وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، اسی طرح عمران خان کی بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے اسمبلیوں سے ریزائن کیا اور وہ اسمبلیوں میں موجود نہیں ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سیاست محض عوامی مقبولیت کی بنا پر آپ کو اقتدار کی راہداریوں تک نہیں لے جا سکتی، اس ملک کی تاریخ میں مقبول رہنما یا تو تختہ تار تک گئے یا مارے گئے، ایسا نہیں کہ خان صاحب کو دوبارہ اقتدار نہیں مل سکتا، اور اگر انہوں نے دوبارہ کامیابی حاصل کی تو وہ بھی ایک نیا تجربہ ہوگا۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ سے سبق سیکھا یا نہیں سیکھا۔ انہوں نے 2011 کے بعد اپنی جماعت تحریک انصاف کو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تو منوا لیا، اس ملک کو نئے سیاسی کارکن اور اراکین اسمبلی بھی دیے، 4 سال کا حکومتی تجربہ ہوا، مگر سیاسی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی گئی، اور یہ نشاندہی جو وہ کر رہے ہیں یہ غلط نہیں ہے، خاص طور پہ جب سٹرکچر کی بات کی جاتی ہے، جب چھوٹی تنظیموں کی بات کی جاتی ہے تو تحریک انصاف نے اس سارے معاملے کو پس پشت ڈالے رکھا تھا، جس کی وجہ سے اب انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اس آن لائن کلچر کے اثرات آگے جا کر خاصے منفی آنے ہیں، دوسری بڑی جماعتوں کی طرح یہاں بھی پارٹی میں جمہوریت نظر نہیں آتی، یہاں بھی بلا مقابلہ منتخب ہونے کی روایت پڑ گئی ہے۔ اس وقت خان صاحب اور پی ٹی آئی کا اصل امتحان دوبارہ لانگ مارچ نہیں بلکہ جون کے آخر اور جولائی میں ہونے والے بلدیاتی اور پنجاب میں 20 صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں کے انتخابات ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون اور اتحادی حکومت کا بھی بڑا امتحان ہوگا۔ بلدیاتی انتخابات ابھی مستقبل قریب میں ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے تحریک انصاف نہ تو تیاریاں کر رہی ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی جامع حکمت عملی جو ہے انہوں نے ترتیب دی ہے، نہ ہی کوئی فیصلہ سامنے آیا ہے کہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے نہیں کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کون الیکشن لڑے گا۔ یہ معاملات جو ہیں ابھی تک عوام میں نہیں لائے گئے اور اس کا بہت بڑا اور بھاری نقصان جو ہے وہ تحریک انصاف کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ مظہر عباس صاحب کہتے ہیں کہ جون کو اندرون سندھ، 17 جولائی کو پنجاب اور 29 جولائی کو کراچی حیدرآباد میں بلدیاتی اور ضمنی الیکشن، وہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ 26 جون کو اندرون سندھ، 17 جولائی کو پنجاب اور 29 جولائی کو کراچی حیدرآباد میں بلدیاتی اور ضمنی الیکشن عام انتخابات سے پہلے ٹرائل میچ سمجھے جا سکتے ہیں، لہٰذا خان صاحب اور ان کے حکومتی مخالفین کو بھی ان انتخابات کا نتائج جو ہیں وہ بتا دیں گے کہ کس کا فیصلہ درست تھا، کس کا فیصلہ غلط تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کل بروز جمعرات کراچی میں ضمنی الیکشن حکومتی اتحادی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا بڑا امتحان ہوگا، کیونکہ لانڈھی کورنگی کی یہ نشست انہی کے رکن ڈپٹی محمد اقبال کے انتقال کی وجہ سے خالی ہوئی ہے۔ انتخابی مارکے جو ہیں وہ اب ہونے جا رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا ان انتخابی مارکوں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پی ٹی آئی یا جماعت اسلامی سامنے نہیں بلکہ تحریک لبیک پاکستان، پاک سرزمین پارٹی اور مہاجر قومی موومنٹ آفاق یعنی حقیقی سامنے ہیں، اور خود حکومتی اتحادی پیپلز پارٹی بھی بد مقابل ہے۔ اس کا نتیجہ کراچی کی سیاست کے حوالے سے اہم ہوگا، ایک ایسے موقع پر جب بلدیاتی الیکشن میں 1 مہینہ باقی ہے۔
عمران خان کے پاس اس وقت الیکشن کی حکمت عملی احتجاجی تحریک کے مقابلے میں زیادہ اہم ہوگی، یعنی وہ سمجھتے ہیں مظہر عباس صاحب کہ عمران خان کو اس وقت احتجاجی تحریک کی نسبت یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پنجاب میں یہ 20 نشستیں یا تو پی ٹی آئی نے جیتی تھیں یا ان آزاد اراکین نے جنہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت کی، مگر 63 کی بدولت ڈی سیٹ ہو گئے، لہٰذا ان میں شکست خان صاحب کو بڑا دھچکا دے سکتی ہے اور کامیابی مسلم لیگ نون کے لیے نوشتہ دیوار عام انتخابات سے پہلے۔ وہ کہتے ہیں کہ اندرون سندھ تو لگتا ہے پی ٹی آئی بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ لڑ ہی نہیں رہی، اس لیے نہ خان صاحب نظر آ رہے ہیں، نہ شاہ محمود اور نہ ہی اسد عمر، تو بظاہر پیپلز پارٹی کو واک اوور والی صورتحال مل رہی ہے۔ انٹیریئر سندھ میں 2018 کے انتخابات میں بڑے سخت مقابلے ہوئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے انہوں نے کافی بڑی تعداد میں ووٹس لیے تھے، تو اگر اب پی ٹی آئی وہاں پہ بلدیاتی انتخابات کنٹیسٹ نہیں کرتی تو یہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی ناکامی ہوگی، جس کا خمیازہ جو ہے وہ آئندہ انتخابات جو ہوں گے عام انتخابات اس میں پی ٹی آئی کو بھگتنا پڑے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں البتہ 24 جولائی کو کراچی اور حیدرآباد کا تاج کس کے سر پہ سجے گا یہ انتہائی اہم ہوگا، کیونکہ شہری سندھ کی اس وقت بڑی جماعت پی ٹی آئی ہے، لہٰذا 25 مئی کے بعد کی سیاسی صورتحال میں جہاں حکومت کو معاشی سونامی کا سامنا ہے وہیں عمرانی سونامی کا سامنا بھی ہے۔ عمران کے پاس اس وقت عوام کو کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، امریکی مخالف بیانیے سے لے کر معاشی بحران، مہنگائی، مگر وہ اسے الیکشن کی جیت میں بدل سکتے ہیں یا نہیں یہ ان کا بڑا سیاسی امتحان ہوگا۔ دوسری طرف تجربہ کار جماعتوں اور رہنماؤں کے سامنے ایک انتہائی مشکل صورتحال ہے جو انہوں نے اپنے گلے خود ہی باندھی ہے۔ اب اگر انتخابات سے پہلے والے انتخاب جیت گئے تو گاڑی چلے گی، ورنہ جو جیتا وہی سکندر۔ بہت اہم بات انہوں نے کی، بلدیاتی انتخابات ہوں، ضمنی انتخابات ہوں، سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوں، یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے سیاسی جماعتوں کا۔ جو سیاسی جماعت یہ انتخابات جیتے گی اس کے لیے آئندہ انتخابات کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو جائے گی۔ انٹیریئر سندھ میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ متحرک نہیں ہے، بظاہر وہ تیاریاں نہیں کر رہی، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ یہ الیکشن لڑیں گے ہی نہیں۔ ایک قسم کا واک اوور پیپلز پارٹی کو دیا جا رہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا بڑا نقصان جبکہ پیپلز پارٹی کی بڑی کامیابی ہوگا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔